السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو اپنے اس ویڈیو میں درخت کا بتاؤں گی کہ درخت اپنی کس نافرمانی کی وجہ سے جو ہے وہ آگ کی غذا بنا۔ اللہ رب العزت نے درخت کو اس کی کون سی نافرمانی کی وجہ سے جو ہے اس کو آگ کی غذا بنا دیا۔ ایک بزرگ تھے اللہ والے، بہت زیادہ اللہ والے تھے۔ ایک دن جا رہے تھے، گرمیوں کا سخت موسم تھا، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں، تو وہ چلتے چلتے انہیں ایک درخت نظر آیا سائے دار۔ وہ جا کر جو ہے اس درخت کے نیچے لیٹ گئے، اور لیٹتے ہی ان کو جو ہے آنکھ لگ گئی ان کی۔ تو خواب میں انہیں نظر آیا کہ درخت انہیں کہہ رہا ہے، اے اللہ کے بندے، اے اللہ کے بزرگ، تو جو ہے کیوں نہیں دعا مانگتا کہ اللہ جو ہے تجھے میرے جیسا بنا دیتا، تجھے درخت بنا دیتا۔ یہ باتیں جو ہے وہ خواب میں ہو رہی ہیں، اور جو ہے بزرگ نے جلدی سے اس بات کا جواب دیا کہ اے درخت، تجھ میں ایسی کون سی خوبی ہے جو میں دعا مانگتا کہ اللہ مجھے تجھ جیسا بنا دیتا، مجھے درخت بنا دیتا۔ تو درخت نے آگے سے کہا کہ مجھے اگر کوئی پتھر مارتا ہے تو میں اسے پھل دیتا ہوں۔ تو پھر جو ہے بزرگ بہت زیادہ حیران ہوئے، اور اس نے سوچا اور سوچ کر اس کو جواب دیا، اگر تجھ میں اتنی ہی خوبی ہے تو اتنا ہی اچھا ہے، تو پھر تجھے اللہ نے جو ہے وہ آگ کی غذا کیوں بنایا ہے؟ اب یہاں سے ذرا غور سے سنیے گا، اس واقعے سے آگے دیکھیے گا کہ ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ کہ اس بزرگ نے آگے سے کہا کہ اللہ نے تجھے جو ہے آگ کی غذا کیوں بنایا؟ تو پھر اس درخت نے آگے سے جواب دیا، بے شک مجھ میں خوبیاں بھی ہیں، لیکن میری ایک خامی کی وجہ سے میری خوبیوں کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ میری خوبیاں کوئی دیکھتا ہی نہیں، بس میری اس خامی کی وجہ سے۔ وہ خامی کیا ہے؟ وہ کہتا کہ میری اس خامی کی وجہ سے کہ جس طرف بھی ہوا چلتی میں اس طرف جھک جاتا ہوں، اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے جو ہے آگ کی غذا بنا دیا۔ یہ خامی اللہ کو بہت زیادہ ناپسند ہے کہ جہاں کی ہوا چلے اس طرف جھک جائیں۔ اب دیکھیے اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملا؟ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملا کہ اگر ہم نماز کے لیے کھڑے تو ہوتے ہیں، لیکن ہمارا دھیان، ہمارا ذہن جو ہے وہ دوستوں کی طرف ہوتا ہے۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں سر رکھتے تو ہیں، لیکن ہمارا دماغ جو ہے وہ یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ جلدی سے نماز پڑھ لیں، تجارت کرنی ہے، ہم روزی کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہوئے عجیب عجیب سے وسوسے ہمارے دماغ میں آ رہے ہوتے ہیں۔ اب اس دن سوچئے کہ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملا؟ کہ اس درخت کی یہ نافرمانی تھی کہ وہ جو ہے جس طرف کی ہوا چلتی تھی اس طرف جھک جاتا تھا۔ تو آج انسانوں کا بھی یہی حال ہے۔ ایک انسان جو ہے اگر اس کو کوئی کہہ دے کہ وقت پر نماز پڑھو، اس کا بہت بڑا فائدہ ہے، تو وہ وقت پر نماز پڑھتا ہے۔ اور اگر اس کو کوئی کہہ دے کہ قضا نماز پڑھ لو، اچھا بات تو سن لو، یہ بات پوری ہو جائے، قضا نماز پڑھنے میں بھی اتنا ہی ثواب ہے، تو وہ شخص جو ہے وہ قضا نماز پڑھ لیتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ بھائی اس نے مجھے کہہ دیا قضا نماز پڑھنے میں بھی اتنا ہی ثواب ہوگا، کہ کون سا جو ہے قضا نماز پڑھنے میں ہمارے ثواب میں کمی پیشی ہو جائے گی۔ انسان کا یہی حال ہے کہ جہاں کی ہوا چلتی ہے اس طرف ہی جھک جاتا ہے۔ تو اس واقعے سے ہمیں سبق ملا کہ ہمیں جو ہے اللہ رب العزت کے سامنے ایک ہو کر اللہ کی وحدانیت کا جو ہے وہ اقرار کرنا چاہیے۔ دل و دماغ کو اللہ رب العزت کی طرف متوجہ کر کر ہمیں نماز پڑھنی چاہیے۔ نماز جو ہے کوئی بھی عبادت ہو، اس کو جو ہے ہم نے اللہ رب العزت کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ بھائی اگر کسی نے عبادت کے بارے میں کچھ کہہ دیا تو اس کی سن لی، اگر کسی نے کچھ کہہ دیا تو اس کی سن لی، بلکہ اللہ رب العزت سے ہی مانگنا چاہیے۔ اسی سے ہمیں جو ہے اپنی مرادیں مانگنی چاہیے، اپنی دعائیں جو ہے اسی سے مانگنی چاہیے۔ بلکہ اللہ رب العزت کے سامنے اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہیں، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ ہم سے باتیں کر رہا ہے، ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ جبکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن ہمارا دماغ جو ہے وہ کہیں اور ہوتا ہے، ہمارا دل کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے۔ اس طرح کے وسوسے جو ہیں ہمارے دماغ میں آتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے، کمنٹس کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے اور شیئر کر دیجئے۔ شکریہ۔